بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اینڈ بھائیوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نیا اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئی ہوں۔ تو آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت ہی آسان ٹاپک ہے اور بہت جلد آپ سب کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ساری انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو ہے ویڈیو کو سکپ کر کر کے نہ دیکھیے گا، تاکہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو ٹاپک، جو سینیریو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اگر آپ بیچ میں سکپ کر کر کے دیکھیں گے تو ہماری محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سکپ کر کر کے دیکھیں گے، آپ کو کوئی جگہ سمجھ آئے گی، کوئی جگہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنی 2 4 5 منٹ نکال کے اس ویڈیو کو، جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو آپ لازمی اینڈ تک دیکھا کریں، تاکہ گھر بیٹھے، آفس ہی بیٹھے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا جائے اور آپ کو پتہ چلتا جائے کہ کیا چیز چل رہی ہے، کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کیا اس چیز کے پیچھے کیا سینیریو ہے۔ تو بیٹھے بیٹھائے آپ کو ان چیزوں کا ضرور پتہ لگنا چاہیے۔ میں خود بذات خود، میری اتنی بیزی لائف ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنی لائف کے لیے، اپنے نالج کے لیے، کیونکہ لرننگ اسٹیج، ایوری اسٹیج از لرننگ اسٹیج، ہم ہر اسٹیج پہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو میری اپنی بھی اتنی بیزی لائف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے لیے 15 20 منٹ ضرور نکالتی ہوں۔ میں کوئی ویڈیو ضرور دیکھتی ہوں، اس سے ضرور سیکھتی ہوں، تاکہ سیکھوں، تاکہ میرے نالج میں اضافہ ہو، تاکہ کل سے اگر میں بول سکوں تو میرے پاس نالج ہونا چاہیے، اس کی بیاف پہ میں بات کر سکوں۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایچ بی ایل کے کرنٹ اکاؤنٹ کو پہلے ڈسکس کیا ہے، پھر ایچ بی ایل کے اسلامک اکاؤنٹس کو ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد ہم نے ایچ بی ایل کے کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈسکس کیا، پھر ایچ بی ایل کے سیونگ اکاؤنٹس کو ڈسکس کیا، پھر ایچ بی ایل کے نیسا اکاؤنٹ کو ڈسکس کیا۔ اب ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایچ بی ایل اسلامک اکاؤنٹ۔ ہم ایچ بی ایل کے اسلامک اکاؤنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے بہنیں بھائی اس طرح کے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلامک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے، کہ وہ جو جب بینک چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلامک فارم میں، اسلامک ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے جو اکاؤنٹ ہیں ہمارے، وہ اوپن کیے جائیں۔ تو یہ ویڈیو میں ان سب کے لیے بنا رہی ہوں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یا جو اسلامک اکاؤنٹ اوپن کرانے میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، تاکہ گھر بیٹھے ان کو ساری انفارمیشن مل سکے اور وہ اپنے لیے اکاؤنٹ سجیسٹ کر سکیں اور اپنا ٹائم بچا سکیں اور اپنا اکاؤنٹ فوراً اوپن کرا سکیں۔ تو آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایچ بی ایل آسان ڈیجیٹل ریمیڈنس اکاؤنٹ۔ جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ جو درمیان میں ریمیڈنس کا لفظ یوز ہوا ہے نا، یہ ریمیڈنس وہ چیز ہوتی ہے، پہلے میں آپ کو تھوڑا ریمیڈنس سمجھا دوں۔ ریمیڈنس وہ ہوتی ہے کہ بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم، آپ کے کوئی دوست، آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے والدین یا بہن یا بھائی، کوئی آپ کا باہر رہتا ہے جو آپ کو کچھ اماؤنٹ سینڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو ہم ریمیڈنس کہتے ہیں۔ تو پھر اب ایچ بی ایل نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب ہمارے اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے اماؤنٹس آتی ہے باہر سے، بجائے یہ کہ وہ ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر پہ پیسے سینڈ کریں، ان کو پن کوڈ دیا جائے، وہ پن کوڈ پھر ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں، اگر وڈرا نہ کیے جائیں تو ایکسپائر ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ جو وہاں سے ٹرانزیکشن بیرون ملک سے پاکستان آتی ہے تو اس میں سم ٹائم کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، نام کے ایشو آ جاتے ہیں، CNIC نمبر کا ایشو آ جاتا ہے، کنٹیکٹ نمبر کا ایشو آ جاتا ہے، یا سسٹم ایرر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پیمنٹ مزید لیٹ ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایچ بی ایل نے اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اور اپنے واک ان کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایچ بی ایل آسان ڈیجیٹل ریمیڈنس اکاؤنٹ انٹروڈیوس کیا ہے۔ وہ یہ اکاؤنٹ انہوں نے اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ان کا ایزلی اوپن ہو جائے گا، اور اس میں وہ اپنی ساری رقم منگوا سکتے ہیں، جو منتھلی منگواتے ہیں یا اینولی منگواتے ہیں یا سیمی اینولی منگواتے ہیں۔ جب بھی آپ کی رقم آئے گی تو اس اکاؤنٹ میں آئے گی، اس اکاؤنٹ میں آ جائے گی، آپ کی رقم سیو ہو جائے گی، آپ کی رقم کوئی ریٹرن نہیں ہوگی، کوئی ایرر نہیں ہوگا۔ اگر سسٹم ایرر آتا بھی ہے تو آپ اے ٹی ایم سے جا کے اپنے اماؤنٹ ودرا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ اکاؤنٹ ضرور پریفر کروں گی، خاص کر ان لوگوں سے جن کے بیرون ملک سے پیسے آتے ہیں اور ان کو پھر اپنے آئی ڈی کارڈ لے کے برانچوں میں جانا پڑتا ہے، وہاں گھومنا پڑتا ہے، کبھی کس برانچ میں پیسے آتے ہیں، کبھی کس بینک میں پیسے آتے ہیں، تو کبھی کسی کا سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے، کسی کا لنک ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس طرح ان کے
کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں ان کو سجیسٹ کروں گی کہ وہ اس ڈیجیٹل ریمیڈنس اکاؤنٹ کی طرف ضرور آئیں اور یہ اکاؤنٹ اپنا اوپن کرائیں تاکہ ان کی آسانی کے ساتھ رقم اس اکاؤنٹ میں کنورٹ ہو جائے, اس اکاؤنٹ میں آ جائے, اور جب ان کو ضرورت ہو وہ اپنے پیسے وڈرا کر کے لے جائیں. تو جس طرح آپ کو اسکرین کے پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انجوائے ریسیونگ ریمیڈنس بائی اوپننگ یور ڈیجیٹل اکاؤنٹ ان اے فیو ٹیپس. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ریمیڈنس کی رقم ہے آپ اس کو ایزلی انجوائے کریں, ریسیو کریں. کس طرح ریسیو کریں؟ بس یہ آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ اپنا اوپن کر لیں چند ایک ٹیپ کے ساتھ. اس کے اتنے کوئی لمبے چوڑے مشکل مرحلے نہیں ہیں کہ یہ مشکل مراحل سے گزر کے یہ اکاؤنٹ اوپن ہوگا. نہیں, یہ بڑا ایزی اکاؤنٹ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کا اوپن ہو جائے گا. اب آپ کے نیئرسٹ جو بھی ایچ بی ایل کی برانچ ہے تو آپ اس برانچ میں چلے جائیں اور ان کو کہہ دیں کہ ہمارا ڈیجیٹل ریمیڈنس اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے. تو یہ تھا اس کا اوور ویو کہ اس کا اوور ویو کیا ہے کہ آپ انجوائے کریں اپنی ریسیونگ ریمیڈنس کو اور اوپن کریں. کس طرح آپ اس کو انجوائے کریں گے کہ آپ اپنا آسان ڈیجیٹل ریمیڈنس اکاؤنٹ اوپن کر لیں اور اس میں اپنی ریمیڈنس ریسیو کریں اور انجوائے کریں. تو ٹھیک ہے, اب چل کے اس کے فیچر دیکھتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کے کیا کیا فیچر ہیں, مینس کیا بینیفٹ ہیں, کیا فائدے آپ کو ملیں گے. اس کا سب سے پہلا فیچر تو یہ ہے کہ اس میں آپ 3 ملین تک اماؤنٹ رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ 30 لاکھ تک آپ پاکستانی روپیز میں اماؤنٹ رکھ سکتے ہیں. اس اکاؤنٹ کی لیمٹ جو ہے وہ 30 لاکھ ہوگی پاکستانی روپیز میں. اس کے بعد ہے آسان ڈیجیٹل ریمیڈنس اکاؤنٹ از آفرڈ ایز اے کرنٹ اکاؤنٹ اونلی, یعنی کہ یہ جو اکاؤنٹ آپ کا ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا آپ کا. بہت زیادہ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, میرا خود بذات یہ تجربہ رہا ہے کہ بہت لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ریمیڈنس اکاؤنٹ جو ہے یہ کرنٹ ٹائپ آف اکاؤنٹ ہے. اچھا, یہ اکاؤنٹ جو ہے آفر کیا جاتا ہے این ٹی بی کسٹمر کو, نیو ٹو بینک کسٹمر. جو ہمارے نئے کسٹمر آپ لوگ ہوتے ہیں یا جو نئے لوگ آئیں گے بینک میں, اس کو یہ اکاؤنٹ آفر کیا جاتا ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہوگا جس کا آلریڈی اکاؤنٹ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو جسٹ سی این آئی سی لے کے جانا پڑے گا, یا ایس این آئی سی آپ کا ہے تو آپ کو وہ لے کے جانا پڑے گا. اس کو کون اوپن کرا سکتے ہیں؟ اس کو انڈیویجول بندہ اوپن کرا سکتا ہے جس کی ایج 18 ایئر سے زیادہ ہو, یعنی کہ 18 ایئر سے اباؤ ہوگا تو اس کو یہ اکاؤنٹ وہ اوپن کرا سکتا ہے. اچھا, انورڈ ریمیڈنس الاؤڈ ٹو میکسیمم کریڈٹ لیمٹ از 3 ملین, یعنی کہ جو انورڈ آپ کے ریمیڈنس آئیں گے, جو آپ کے باہر سے پیسے آئیں گے, وہ 3 ملین تک الاؤ آپ کو کرے گا یہ اکاؤنٹ کے 30 لاکھ تک آپ رقم منگوا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی کیش وڈرا لیمٹ جو ہوتی ہے پر ڈے 5 لاکھ ہوتی ہے. آپ 5 لاکھ تک ڈیلی وڈرا بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہیں آپ 5 لاکھ روپے تک ڈیلی وڈرا بھی کر سکتے ہیں, اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فنڈ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانا چاہتے ہیں, اپنے کسی اور رشتہ دار کو, دوست کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں, تو آپ اس اکاؤنٹ کے تھرو ان کو پیسے بھی بھجوا سکتے ہیں. اچھا, یہ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ لوکل کریڈٹ تھرو برانچ ڈیجیٹل چینل, کیش ڈپازٹ, پے آرڈر, چیک ڈپازٹ, آئی بی ایف ٹی ایکسٹینڈ 1 ملین پر منتھ, یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں آپ کو جو ہے کیش ڈپازٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, پے آرڈر بھی بنا سکتے ہیں, چیک ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں, آئی بی ایف ٹی بھی کر سکتے ہیں. اٹس مین کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور رقم ہے تو آپ وہ بھی اس میں جمع کر سکتے ہیں, اپنا بینکر چیک بھی بنوا سکتے ہیں, پے آرڈر اور چیک ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں, آئی بی ایف ٹی بھی کر سکتے ہیں. آئی بی ایف ٹی اس کو کہتے ہیں انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر, اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایچ بی ایل سے کسی اور بینک پیسے بھیجنا چاہتے ہیں, جیسے یو بی ایل ہو گیا, نیشنل بینک ہو گیا, الائٹ بینک ہو گیا, تو آپ ایچ بی ایل سے ڈائریکٹ ادھر بھی پیسے بھجوا سکتے ہیں تھرو آئی بی ایف ٹی کے. اچھا, اس کا جو فرسٹ ایئر ہوگا پے بیک کریڈٹ کارڈ بھی آپ کو فری ملے گا. جو اس کا پہلے سال کا کریڈٹ کارڈ ہوگا وہ بھی آپ کو فری ملے گا, اس کے کوئی چارجز آپ سے ریکور نہیں کیے جائیں گے. اور باقی جو اگر اس کے کوئی چارجز ہوں گے تو ایز پر بینک پالیسیز جو ہوں گے تو وہ آپ کو جو برانچ کا نمائندہ ہوگا وہ آپ کو بریف کر دے گا کہ اس کے باقی کون سے چارجز ہوں گے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اپلائی کون کر سکتا ہے. اس کو اپلائی کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کی ایج ہے, جو انڈیویجول بندہ اس کو اوپن کرانا چاہتا ہے اس کی ایج 18 سال سے زیادہ ہونا چاہیے.
اس کے بعد وہ کوئی لمبے چوڑے آپ سے پروف نہیں مانگتے، وہ جسٹ کہتے ہیں کہ اینی ون آف دا فالوئنگ ڈاکومنٹس may be used as a proof of identity for opening of آسان ڈیجیٹل ریمیٹنس اکاؤنٹ، یعنی کہ آپ اپنا ایسا سپورٹنگ ڈاکومنٹس دیں گے جو آپ کی آئیڈینٹی کو پروف کرے، آپ کی آئیڈینٹی آف پروف کا ڈاکومنٹس آپ دیں گے. لیٹ سپوز جیسے آپ کے پاس کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہو گیا یا اسمارٹ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہو گیا، تو یہ دونوں چیزوں کے تھرو آپ اپنی یہ ریمیٹنس اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے بھی صحیح تو وہ بینک والے آپ کو سارا گائیڈ کر دیں گے. باقی ایسا چیز کی اتنے لمبے چوڑے کوئی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہوتے کہ آپ یوٹیلٹی بلز دیں، پروف آف انکم دیں، نہیں. جسٹ آپ اپنا CNIC لے کے یا اسمارٹ کارڈ ہے آپ کا تو وہ لے کے آپ برانچ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کا آسانی کے ساتھ HBL آسان ڈیجیٹل ریمیٹنس اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے. تو میں اپنی ان بہنوں کو یہ اکاؤنٹ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ جن کے ہسبینڈ بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ اپنی مسز کو، اپنے بچوں کو خرچہ بھیجتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر پہ پیسے آئیں، وہ برانچز کے لائنوں میں لگیں، رش کا سامنا کرنا پڑے ان کو، یا برانچ کی اگر ادھر جاتے ہیں یا کوئی سسٹم ایرر آ جاتا ہے تو ان کو ان ڈیفیکلٹیز سے بچانے کے لیے میں ان کو یہ اکاؤنٹ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ تاکہ اس اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے آ جائیں گے، آپ ایزلی جا کے اپنے ATM سے اپنے کیش نکلوا سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں ان بھائیوں کو بھی یہ ضرور سجیسٹ کروں گی جو بیرون ملک رہتے ہیں اور ان کے والدین پاکستان میں رہتے ہیں یا جو بھی ان کا ریزیڈنٹ کنٹری ہے اس میں رہتے ہیں، تو وہ ان کے والدین بوڑھے ہیں، بجائے یہ ہے کہ والدین کے آئی ڈی کارڈ نمبر کے اوپر آپ پیسے بھیجیں، وہاں سے پن کوڈ ان کو جنریٹ ہو، آپ وہ پن کوڈ دیں، وہ برانچ میں جائیں، وہ پن کوڈ کے اوپر پیسے ریسیو کریں. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے والدین کا بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کرا دیں، HBL آسان ڈیجیٹل ریمیٹنس اکاؤنٹ، تاکہ آپ کے والدین بھی بجائے یہ ہے کہ پن کوڈ اٹھا کے پھرتے رہیں برانچز کے، مختلف بینک ہوں گے تو ان کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا، اس اکاؤنٹ میں آپ پیسے بھجوا دیں، وہ آسانی کے ساتھ جا کے ATM سے اپنی کیش وڈرا کر لیں گے اور ان کے لیے مزید مسائل وغیرہ کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا. تو اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.